بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم جو ہے نصاب الصرف سے علم صرف کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے علم صرف کے تعلق سے کچھ ہم سنتے ہیں۔ علم صرف علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اسے ام العلوم کہتے ہیں۔ اسے صحیح محنت و کوشش لگن سے پڑھ لینے کے بعد سیغوں اور ان کے مفاہیم کو سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ تو یہ ام العلوم ہے، علوم کی مائیں، اور اس میں بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس کی جو عربی وغیرہ ہے بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ابتدائی باتیں، علم صرف کی جو ابتدائی باتیں ہیں، سبق نمبر 1 ہے، ہم وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے علم صرف کی تعریف ہم سنتے ہیں۔ علم صرف کہتے ہیں ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی آپ کو ایک ایسا گرامرس اصول قواعد بتایا جائے گا جس کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ آپ مشتق کریں گے، بنائیں گے، اور اس میں تبدیلی کرنے کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی جان سکیں گے۔ جیسے ایک کلمہ ہے نصرن، اس سے آپ بنائیں گے اور اس میں تبدیلی کریں گے، نصرن سے نصرہ، ینصرو، اس طریقے سے آپ فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، ساری چیزیں بنائیں گے۔ موضوع علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی کلمے سے آپ جو ہے، اس کا ٹاپک ہے، آپ اس سے کلمے کے اعتبار سے جانیں گے۔ آپ جب کوئی لفظ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ بحث کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کس طریقے سے ہے، کیا ہے۔ آگے جا کر انشاءاللہ تعالی اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اب اس کا مقصد جو ہے غرض و غایت صیغوں کو بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ جب آپ صیغہ بنائیں گے، جیسے نصرن سے آپ فعل ماضی بناتے ہیں نصرہ، اس میں غلطی نہ ہو، ینصرو فعل مضارع، اس میں غلطی نہ ہو، تو اسی کا مقصد یہ ہے کہ علم صرف کے ذریعے آپ جو ہے صیغوں کو بنائیں گے، اس میں غلطی سے بچیں گے، آپ کا جو ذہن ہو وہ غلطی سے بچ جائے گا، اور آپ جس چیز کو بنا رہے ہیں وہ صحیح و سالم بنے گا۔ وجہ تسمیہ علم صرف، علم صرف کو علم صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے پھیرنا، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے آگے جا کے آپ پڑھیں گے، سے فعل یفعل بنائیں گے، اس سے امر نہیں، بہت ساری چیزیں بنیں گی، ماضی قریب، ماضی بعید، استمراری، ساری چیزیں بنیں گی۔ تو اس کو ایک سے ہم پھیر کے دوسری جگہ لے جائیں گے، دوسری سے تیسری جگہ لے جائیں گے، تیسری سے چوتھی جگہ لے جائیں گے، اسی لیے اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ اس کو سنیں، سمجھے، اللہ نے چاہا تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ اگر گھر بیٹھے بیٹھے عالم یا عالمہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے میں پختگی اور شوق و ذوق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔